اگر آپ اپنی انگلش ووکیبلری کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی ایگزام کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں، چاہے وہ کمپیٹیٹیو ایگزام ہے یا نان کمپیٹیٹیو، تو یہ چینل آپ کو اس میں بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ یہاں پر ہم ڈیلی بیسس پر ایک ورڈ کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ ایک سے زیادہ لفظ چاہتے ہیں اس ایک ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ بیسٹ ہے ووکیبلری کو امپروو کرنے کے لیے اور اس کو میمورائز کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ورڈز انکریز کرنے کا بول سکتے ہیں۔ سٹارٹ میں نے ایک ورڈ اس لیے رکھا ہے کہ ڈیلی بیسس پر، تاکہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں اس ورڈ کو جو آپ پڑھیں یوٹیلائز کرتے رہیں، تو وہ آپ کی لینگویج میں فٹ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ بہت فلوئنٹلی اس ورڈ کو اپنی سینٹنسز میں یوز کریں گے۔ تو اس طریقے کو دیکھنے کے بعد اگر آپ ایک سے زیادہ ورڈز چاہتے ہیں ڈیلی بیسس پر، تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارا آج کا جو ورڈ ہے وہ ہے ایمیلیوریٹ۔ اگر ہم ایٹ اے ٹائم کسی ورڈ کو دیکھ کر اس کا میننگ پڑھ لیتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ ٹائم کے لیے یاد رہتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کیونکہ اس کو لانگ ٹرم کے لیے استعمال کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے، تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی اسٹوری اٹیچ کر لیں، یا اس ورڈ کو سب پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے اپنی ٹرک سے اس کا میننگ جنریٹ کر کے ہم اسے یاد رکھیں۔ سو ایمیلیوریٹ، اس کو آپ ایک تو اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں کہ ایملی سے آپ کے دماغ میں جو ورڈ آ رہا ہے وہ املی ہے۔ املی امپرووز دا ٹیسٹ آف فوڈ۔ املی کیا کرتی ہے؟ کھانے کا جو ذائقہ ہوتا ہے اس کو امپروو کرتی ہے۔ اس طرح سے کیا کرتی ہے؟ امپروو کرتی ہے۔ مین ورڈ اس میں کیا ہے؟ امپروو کرنا۔ ایمیلیوریٹ کا مطلب ہے امپروو کرنا، بیٹر کرنا۔ دوسرا، آپ اس کو اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں کہ جو مووی ہے ایملی، اس میں ایملی کیا کرتی ہے؟ شی ٹرائز ٹو امپروو ادرز لائف۔ کیا کرتی ہے؟ دوسروں کی لائف کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی آپ کو ایزی لگ رہا ہے، آپ اس کو اس ورڈ کے ساتھ اٹیچ کر کے اس سے لانگ ٹرم کے لیے میمورائز کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی سینونیمز دیکھ لیتے ہیں اور اس کو سینٹینس میں یوز کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی ورڈ کو یاد کرنے کا اور اس کو اپنی لینگویج میں فٹ کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے سینٹینس میں یوز کریں۔ ایمیلیوریٹ کا جو میننگ ہے، جو سینونیمز ہیں، دیٹ از بیٹر اینڈ امپروو۔ نتھنگ کین بی ڈن ٹو ایمیلیوریٹ دی سچویشن۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہے؟ ایمیلیوریٹ کا کیا میننگ ہے؟ امپروو۔ نتھنگ کین بی ڈن ٹو امپروو دا سچویشن۔ ہوپ سو کہ یہ لفظ اب آپ کو نہیں بھولے گا۔ جو لفظ آپ ڈیلی بیسس پر پڑھیں اس کو دن میں 2 سے 3 بار اپنے سینٹینسز میں لازمی طور پر استعمال کریں۔ فار ایگزامپل، آپ انگلش پڑھ رہے ہیں تو کہیں پر آپ کو بیٹر یا امپروو کا لفظ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو آپ وہاں پر بیٹر اور امپروو کی بجائے ایمیلیوریٹ کو یوز کریں۔ اس طرح سے یہ آہستہ آہستہ آپ کی ووکیبلری کا حصہ بن جائے گا اور آپ کو پھر اس کا میننگ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس طرح سے اب آپ بیٹر اور امپروو کو جیسے ہی دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈکشنری نہیں کھولنی پڑتی کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور آپ ڈیلی بیسس پر ان لفظوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو ایمیلیوریٹ کا مطلب ہے بیٹر، امپروو کرنا۔ سو اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو ووکیبلری کو امپروو کرنے کا یہ طریقہ بیسٹ لگا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور آپ ڈیلی بیسس پر کتنے ورڈز پریپیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے، تاکہ میں اسی کے اکارڈنگ نیکسٹ ویڈیو میں ورڈز آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ اس پر آپ کو ڈیلی بیسس پر انگلش سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں گی، تاکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ریسیو ہو سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔